ایم ڈی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اپنا سمجھ. اللہ کا شکر جناب, فرمائیے. سر آپ تو میرے بارے میں جانتے ہی ہوں گے سر, میں بہت دفعہ آپ کی اسٹریم میں آیا ہوں. جی جی یاد ہے؟ فرمائیے. جی مجھے آپ کا نام یاد ہے, میں باقی اگر کہیں سے بھول گیا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا, فرمائیں آپ. سر میرا ایمان بیچ مزدار میں پھنسا ہوا ہے. سر میرا دو کوشچن تھا سر, اگر اس کا آنسر مجھے اس کا آنسر چاہیے تھا, اور وہ آنسر فرمائیں اگر جناب, مل جائے. فرمائیں. کوشچن یہ تھا کہ مجھے آپ سے گاڈ آف دا گیپس والا آرگیومنٹ پہ بات کرنا. پہلے اس پہ کر لیتے ہیں تاکہ پھر بات جو ہے وہ بہک نہ جائے بیچ میں. سو اسی پہ گاڈ ہاں پہ اسی پہ شک و کرتے ہیں. شبہات. ٹھیک ہے, گاڈ آف دا تو گیپ آرگومنٹ پہلے میں آڈینس کو ایکسپلین کر دوں جن بھائیوں کو بھی نہیں پتا. گاڈ آف گیپس آرگومنٹ بیسکلی ہم پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم خدا کو ثابت نہیں کر سکتے, ہماری ایکسپلینیشن میں ایک گیپ آتا ہے, تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں یہ بس خدا نے کیا ہے, بس خدا نے کیا. تو یہ گاڈ آف دا گیپس آرگومنٹ ہے کہ ہم نے صرف خدا کو گیپس پر کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. دیکھیں جو استخراجی منطق ہے, یہ جسے لاجیکل ڈیڈکشن کہا جاتا ہے, اس کے اپنے رولز ہیں. ہم جب لاجیکلی ڈیڈکٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو وہ گاڈ آف گیپس نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کلام کوزمولوجیکل آرگومنٹ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی آغاز ہوتا ہے, یعنی کہ جب وہ نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد وہ کسی سٹیج پہ اس کا آغاز ہوتا ہے, اٹ بگنز ٹو ایگزسٹ, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, ایک کوز ہوتا ہے. جو یونیورس ہے یہ اٹ بگین ٹو ایگزسٹ, یہ وجود میں آیا ہے, تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. ٹھیک, تو یہ گاڈ آف دا گیپس نہیں ہے. یہ منطق کے اصولوں کے, لاجک کے جو پرنسپلز ہیں اس کے عین مطابق ہے کہ ہم لاجیکلی ڈیڈکٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں خود بخود رینڈملی ایگزسٹنس میں نہیں آ جاتی ہیں. البتہ ایوولوشن آف گیپس کا آرگومنٹ بڑا زبردست ہے کہ ہمارے ایوولوشنسٹ جس جگہ پہ پھنس جاتے ہیں وہ نیچرل سلیکشن پہ ڈال دیتے ہیں. کہیں بھی کوئی چیز پھنس جاتی ہے, نیچر نے سلیکٹ کیا اور یہ ہو گیا. نیچر نے سلیکٹ کیا, اب کتنی کہانی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک سیل سے لے کر نیچر سلیکٹ کرتی آ رہی ہے. جہاں پہ کسی آرگومنٹ میں پھنس جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں well that was natural selection. اور آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ چل کے دیکھ لیں, کیا وجہ تھی کہ اسٹرالوپیتھیکس وہ ایوولو ہوئے اور اگلی اسپیشیز میں چلے گئے, پارٹ آف وچ از ہیومن ہیبلس فار ایگزامپل. وائی نیچرل سلیکشن. اچھا وہ کیوں آگے بڑھ گئے, ہومو ہیبلس جو ہے وہ کیوں ہومو ایریکٹس, نیچرل سلیکشن. یعنی ہر چیز کے گیپ میں. اور یہ جو دوسرا ہمارا جو گروپ ہے ایوولوشنسٹ کا, کیا انہیں کہتے ہیں, جو تھرڈ وے ایوولوشن والے ہیں, وہ اسی چیز پہ ہی ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ نیچرل سلیکشن کو تو آپ نے خدا کا درجہ دیا ہوا ہے. جہاں پہ کوئی سمجھ نہیں آتی, جیسے مسلمانوں کو یا خدا کو ماننے والوں کو, باقی مذاہب والوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو گاڈ آف گیپس ہے, تو آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں. اینڈ دیٹس ویری ٹرو. تو ہم لاجیکل ڈیڈکشن کی بات کرتے ہیں. گاڈ آف گیپس ہماری طرف سے کوئی گاڈ آف گیپس نہیں ہے. صرف ایک ہماری طرف سے آرگومنٹ سے جسے تھیوڈیسی کہا جاتا ہے, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یس دیر آر سرٹن تھنگس, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایڈ اپ نہیں کرتی ہیں. اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا علم وہ نہیں ہے جو اللہ کا علم ہے, دیر فور ہم کنسیڈ کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. وہ ہماری ہمبلنس ہے, وہ ہم گاڈ آف گیپس نہیں ہے. کیونکہ گاڈ آف گیپس تو ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ بھی ثابت نہ کر سکیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں دیٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں وہ غلط ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہے اس کی. اینڈ دیٹس دیٹ. وہ تھیوریسی کی بات ہے. اس کے علاوہ کہاں پہ گاڈ آف گیپس جہاں نظر آتا ہے مجھے بتائیے گا. سر میرا کہنا یہ تھا کہ جیسے ایک وقت تھا جب ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ زمین, آسمان, چاند, تارے یہ کس طرح وجود میں آئے ہیں. تو ٹھیک ہے, اس سمے جب ہمیں یہ نہیں پتا تھا تو گاڈ کے اپولوجسٹ یہ کہتے تھے کہ یہ سب جو ہے خدا نے بنایا. اور جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ نیچرل لا کی بیس پہ آٹومیٹک بنتے ہیں, تو پھر گاڈ کے اپولوجسٹ پھر اب ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ یہ نیچرل لا کیسے وجود میں آئے ہیں. تو گاڈ کے اپولوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ لا خدا نے بنایا. اسی پہ گاڈ آف دا گیپس یہاں پہ
आ गया ना? ٹھیک، میں आ آپ کو गया میں ना? آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ ایک گاڑی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ گئی ہے تو کون لے کے آیا ہے؟ ڈرائیور لے کے آیا ہے. گاڑی کے پروسیس ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں ڈرائیور لے کے آیا ہے تو ہم یہ ایک آسان بات میں ایک سمری بتا دیتے ہیں. ہم اس کی پوری ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ اس نے کلچ دبایا، پھر گاڑی گیئر میں ڈالی، اور پھر وہ گاڑی تھوڑی سی کلچ ریلیز کیا، بائٹنگ پوائنٹ پہ آیا، ایکسیلریٹر کو دبایا، گاڑی آگے چل پڑی، سرٹن سپیڈ پہ گئی، پھر اس نے کلچ دبایا، پھر دوسرا گیئر لگایا، وغیرہ وغیرہ. ہم تفصیل میں نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں ایک پروسیس ہے نا، وہ چل رہا ہے. اب ایک آدمی گاڑی کے انجن کو سمجھ جاتا ہے کہ گاڑی کا انجن ایسے کام کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو لاز ہیں گاڑی کو چلانے کے لیے، وہ پورے کے پورے وہاں پہ تو فزیکل لاز ہیں. ایکچولی وہ فزیکل لاز ہیں، وہ تو نیچرل نہیں ہیں، مین میڈ ہیں، لیکن ہیں تو بس ٹھیک ہے. ڈز دیٹ مین کہ آپ کو ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائیور لیس کاریں ہوتی ہیں، دیٹس ویری ٹرو، بٹ ڈز دیٹ مین کہ آپ کو اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے جو کہ یہ دیکھتی ہے کہ اگلی گاڑی کتنے دور ہے، میں نے یہاں بریک لگانی ہے، یہاں پہ انڈیکیٹر یوز کرنا ہے، یہاں پہ میں نے لین چینج کرنی ہے. اٹس آل دیئر. فرق صرف یہ ہے کہ ایک سمپل جواب ہے اور ایک زیادہ تفصیل کے ساتھ جواب ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیچرل لاز کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ کوئی آدمی بھی یعنی چانس آف گیپس رکھنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے یہ بات بڑی دفعہ کہی ہے، میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ جب یہ یونیورس بنا تو اس یونیورس میں کسی جگہ پہ بھی زندگی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو میس اور انرجی کی جو ڈسٹریبیوشن چاہیے تھی وہ اتنی پرسائز ہے کہ اگر رینڈملی اگر آپ بنائیں تو اس کا چانس بنتا ہے 1 in 10 to the power of 10 to the power of 123. لٹرلی اس کائنات کی ساری چیزیں آپ اکٹھی کر لیں، ایک پہ سب پہ آپ 1 2 3 4 لکھنا شروع کریں تو یہ نمبر پھر بھی بڑا ہے کہ اتنے چانسز میں سے ایک، اور وہ صرف ایک نہیں ہے. اس کے بعد ہماری آگے ریپلسو فورس اور اٹریکٹیو فورس کی آپس میں فائن ٹیوننگ ہے. اس کو ٹیلی لاجیکل آرگومنٹ یا فائن ٹیوننگ آرگومنٹ کہا جاتا ہے، جو ہر سیکنڈ میں ہی کام کر رہا ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا بغیر کسی ڈیزائن کے چل رہا ہے، آٹومیٹکلی چل رہا ہے، گڈ لک، فائن. ہمیں آپ ہنسنے کا موقع دیں، آپ سے مراد یہ نہیں کہ آپ جو لوگ ایسا کہتے ہیں، فائن، ہم ضرور ہنسیں گے، دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن خود کو ریشنلسٹ نہ کہیں، خود کو عقلیت پسند نہ کہیں، اور یہ نہ کہیں کہ ہم نے ہر چیز میں گوڈ ڈالا ہوا ہے، جبکہ لٹرلی آپ نے ہر چیز کے اندر چانس ڈالا ہوا ہے. اٹس ناٹ گاڈ آف گیپس آرگومنٹ، اٹس چانس آف گیپس آرگومنٹ. یہ فرمائیے. سر یہ گاڈ آف دا گیپس نہیں ہے سر. ایک وقت تھا جب آپ کو پتا گاڈ آف گیپس کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں؟ یس سر، کچھ کہ جو جانتے ہیں مجھے وہ بتا دیں، پھر میں ایکسپلین کر کے آپ سے اجازت لوں، آگے بڑھیں ہم. گاڈ آف دا گیپس یہ نا سر، جیسے اگر کوئی جیسے مثال دیتا ہوں، ایک کام کر لیتے جیسے ہیں، ابھی ہاؤ اباؤٹ جی دس کہ نیکسٹ ٹائم آپ اس کو تھوڑا پڑھ کے آ جائیں تو آپ کا بھی ٹائم بچ جائے گا، میرا بھی، اور جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں ان کا بھی. بہتر نہیں ہے یہ؟ اوکے سر، لیکن ایک اور سوال تھا سر، پوچھ لو. جلدی کیجیے، جلدی کیجیے گا. ایتھیسٹ کے طرف سے ایک آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ دنیا میں اتنا زیادہ ایویل ہے، اسی کارن اتنا ایویل ہونے کے کارن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خدا نہیں ہو سکتا. اگر خدا ہوتا تو دنیا میں اتنا زیادہ ایویل نہیں ہوتا. اس پہ میں نے آپ کا کانٹر آرگومنٹ سنا تھا کہ آپ کے پاس آپ نے ایسا یونیورس دیکھا ہے جہاں پہ ایویل نہیں ہے، سب چیز ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اس بیس پہ بول رہے کہ وہاں سسٹم بہت اچھا تھا اور یہاں برا ہے. اسی لیے آپ کے پاس ویسا کوئی اور آپ اپنے ویسا یونیورس دیکھا جس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایویل ہے، اسی لیے اس کائنات کا خدا نہیں ہے. صحیح. تو اسی لاجک کو ہم دوسری جگہ اپلائی کرتے ہیں سر. جیسے آپ فائن ٹیوننگ کی بیس پہ آپ جو خدا کو ثابت کرتے ہیں نا کہ اس کائنات یہ کائنات اتنا زیادہ فائن ٹیونڈ ہے، تو پھر نہیں کرتے. یہ بھی غلط فہمی ہے ایتھیسٹ کی کہ ہم فائن ٹیوننگ کی بیس پہ خدا کو ثابت کرتے ہیں.
یہ اصل میں اگر آپ فلسفی کو ڈیپر لیول پہ نہیں پڑھتے آپ سے مراد میں آپ کوئی بھی، اور عام طور پہ جیسے ہمارے ایتھیسٹ ہیں کہ وہ انٹرنیٹ سے آرٹیکلز وغیرہ پڑھ کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دے انڈرسٹینڈ فلسفی، یہ غلطی ان کی طرف سے ہوتی ہے اور فرینکلی ہمارے مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے. ہم لاجیکل آرگومنٹ سے خدا کو ثابت نہیں کرتے. ہم کسی بھی جو اسکولاسٹک فلسفیز کے آرگومنٹس کلاسک ہیں 3 ان میں سے کسی سے بھی نہیں کرتے. ہم صرف دیکھیں فلسفی میں آپ اینٹ کے ساتھ اینٹ جوڑ کے اپنے فائنل پوائنٹ تک پہنچتے ہیں. یہ اس آرگومنٹس کی پوری دیوار میں سے صرف ایک آرگومنٹ ہے، ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ. جو آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ کی بیس پہ میں خدا کو ثابت کر رہا ہوں اور صرف اسی کی بیس پہ ثابت کر رہا ہوں، آپ یقین کریں اسے فلسفی کا کچھ نہیں پتا. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا جو آدمی ایسا سوچتا ہے اسے کچھ نہیں پتا. یہ ایک آرگومنٹس کی کو انسٹیگیٹ کرتا ہے، سیریز آف آرگومنٹس. اس کے اندر پھر آرگومنٹس کے ساتھ آرگومنٹس جڑتے رہتے ہیں. خدا کے کریکٹرسٹکس آتے ہیں. وی اسیوم کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اگر وہ اس طرح کا ہے تو کیا ہمیں اس کا کوئی ایویڈنس کائنات میں ملتا ہے. بڑی دیر کے بعد ہم جا کے پہنچتے ہیں خدا کے بعد کہ ایک ایسا خدا ہے جو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف ایک ایسی ایجنسی نہیں ہے کہ جو انڈیفرنٹ ہے جو کچھ ہو رہا ہے. وہ خدا ایسا ہے کہ جو اس کو ہر لمحے میں مینٹین کر رہا ہے. اس کے بعد پھر آرگومنٹس کی نیچر چینج ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کا صحیح تصور کہاں ملتا ہے. اسلام میں ملتا ہے، سناتن میں ملتا ہے، اپنا یہود کے پاس ہے، عیسائی کے پاس ہے، کس کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ تک تو پہنچتے پہنچتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. یہ غلط انفارمیشن ہے آپ کے پاس کہ ہم ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ سے خدا کو ثابت کرتے ہیں. سر اسے ایک اینٹ ہی اگر مان لیا جائے خدا کو ثابت کرنے کے لیے ایک اینٹ ہی اگر مان لیا جائے کہ تو پھر اس آپ جو اس اینٹ کو جو بنائے تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس کی کائنات اتنا فائن ٹیونڈ ہے اسی لیے اس کائنات کا خدا ہونا چاہیے. تو آپ سے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کائنات دیکھا ہوگا جو فائن ٹیونڈ نہیں ہو اور آپ اس کائنات میں فائن ٹیون اس کائنات کو اتنا زیادہ فائن ٹیون ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. ثابت کرے. میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اب آپ کا جو عمل ہے اس کی وہ سزا مجھے مل رہی ہے. محمد انیس صاحب کا کامنٹ ہے کہ موڈریٹر چاہیے، بڑے سلو جا رہے ہیں. آپ موڈریٹر میرے پاس ہے نہیں محمد انیس صاحب، ایم ویری ویری سوری. اختی تو بڑی تیز جاتی ہیں، بٹ اوکے میں جلدی سے اس کو ایڈریس کرتا ہوں. بردر دیکھیے جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ ملٹی ورس کا آرگومنٹ ہے کہ بہت سی اگر یونیورسز ہیں تو ان میں سے ایک یہ والا ہے، تو اس پہ ہم یہ شاید جو ہے وہ صحیح بن جاتا ہو. یہ ایک مفروضہ ہے، میں مفروضوں کو انٹرٹین نہیں کروں گا. کہ اگر تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ بہت سے یونیورسز ہیں، خیال نہیں ہے، ایویڈنس ہے، اور ان میں وہ سارے کے سارے ٹھیک نہیں ہیں یا اکثریت ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے والا ٹھیک ہے، تو یہ بائی چانس ہو سکتا ہے. ٹرو، اوکے، یہ اچھا آرگومنٹ ہوگا. لیکن اگر ہمارے پاس اس چیز کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے تو پھر ہم اپنا ہیومن ایکسپیرینس اپلائی کریں گے اسی چیز پہ جو کہ وجود رکھتی ہے. اور وجود کیا رکھتا ہے؟ ایک یہ کائنات جو کہ آبزرویبل ہے. تو اس میں ہمارا ہیومن ایکسپیرینس یہ ہے کہ کوئی چیز بائی چانس اتنی زبردست طریقے سے انٹرکمپیٹیبلٹی کے ساتھ نہیں چلتی ہے جتنا یہ apparatus چل رہا ہے. Therefore it gives us the reason to believe کہ اس کے پیچھے ایک کریٹر ہے. That's how simple it is. ٹھیک ہے سر، اجازت لے لوں آپ سے میں اب. اوکے سر، السلام علیکم. تھینک یو جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. آپ تشریف لائے.